تو شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں کہ اس نے میرے سامنے کھجور اور پانی رکھا تھا، میں نے کھجور ادھر ہی پھینک دی کہ تم نے اللہ کے نبی پہ جھوٹ باندھا ہے، جب تک یہ حدیث نہیں مجھے دکھاتے نا میں نے کوئی چیز کھانی نہیں ہے تمہارے گھر سے۔ کہا کہ ہاذا کذب، جھوٹ ہے، وہ کہتا کوئی بھی نہیں۔ تو میں نے کہا رکھ دیا اسی گھر، میں نے کہا کہ لا اشرب شیئا ولا آکل شیئا انا فی بیتک ضیفک، حاتم صحیح بخاری اخرج لک الا فلا آکل شیئا۔ تو اب وہ شرمندہ ہوا کیونکہ میں اس کا مہمان تھا نا۔ تو شیخ صاحب کہتے ہیں جب بخاری لے کے آیا اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، یعنی امام تو تھا نا اندر۔ تو شیخ صاحب نے نکال کے 6251 نمبر حدیث کے پڑھ، اس میں اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے جلسہ استراحت کا۔ انہوں نے بیٹے کو کہا کہ صحیح بخاری لے کے آ، جب بیٹا صحیح بخاری لے کے آیا تو میں نے نکال دی کتاب الاستئذان سے حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ استراحت کے بارے میں۔ تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، جب اس نے اس کو لکھا اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ صلاۃ و تسبیح کے طریقے میں بھی جلسہ استراحت ثابت ہو گیا۔ مزے کی بات ہے نا، یہ اس میں ایک مدنی پوائنٹ آ گیا۔ اچھا، اس سے بھی بڑھ کر فضائل اعمال میں، فضائل ذکر والے چیپٹر میں شیخ زکریا کاندلوی نے، تبلیغی جماعت والے، انہوں نے صلاۃ و تسبیح کا جو طریقہ لکھا ہے نا وہ یہی لکھا ہے سنن نبی داؤد سے، اور وہاں پہ جلسہ استراحت موجود ہے، اور عام حالت میں یہ جلسہ استراحت کے دشمن ہے، اور کہتے ہیں جی وہ ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام پنجوں کے بل کھڑے ہوتے تھے۔ بھائی ساتھ امام ترمذی نے لکھا ہے، یہ روایتی صحیح نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں علا وجہ بصیرت، یہ سارے اس طرح کی حدیثیں محدثین نے لکھی ان کا منہ بند کرنے کے لیے کہ پہلے لکھو پھر دسو کہ جعلی روایتاں نے، باقی وہ میرے کہنے میں تو نہیں لکھی کوئی، میں نے تو نہیں ان کو ابھارا کہ آپ حنفیوں کے ساتھ دشمنی کریں اور ساتھ لکھ دیں کہ ضعیف ہے۔ وہ کہتے ہیں ہماری بھی ہیں جی، آپ کی ہیں، بڑے اہتمام سے محدثین نے لکھی ہیں۔ بغیر رفع الیدین والی حدیث بھی امام ترمذی نے لکھنے سے پہلے ہی 256 نمبر حدیث رفع الیدین کی لکھ کے عبداللہ ابن مبارک جو امام حنیفہ کے شاگرد خاص ہیں ان کا فتویٰ لکھا ہے، اور وہ کسی سند پہ نہیں ہے جو کراچی کا مفتی دھوکہ دیتا ہے کہ سند کی بات ہے۔ انہوں نے جنرل لکھا ہے کہ جو بھی رفع الیدین کرتا ہے اس کی حدیث عبداللہ ابن عمر والی ثابت ہے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، اور جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی ابن مسعود کی حدیث ثابت ہی نہیں۔ انہوں نے اس حدیث کے متن کے اوپر بات کر دی ہے، سند پہ نہیں۔ اور امام ابو داؤد نے جب یہ ابن مسعود والی حدیث لی تو ساتھ لکھا وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى، ان معنوں میں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، چوڑ کے لکھ دینے اور پھر اوپر کمنٹس کرتے ہیں کہ یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ یہاں پر بھی یہ پنجوں والی روایت ثابت ہی نہیں، بلکہ صحیح بخاری میں تو 6251 نمبر حدیث ہے جس میں باقاعدہ جلسہ استراحت کا حکم ہے۔ علماء عرب نے یہ سستی کی وجہ سے چھوڑ دی ہے۔ شیخ زبیر صاحب نے میرے انٹرویو میں بھی بتایا تھا کہ میرا ایک عرب عالم کے ساتھ مجادلہ ہوا اس بات پہ، اس نے کہہ دیا کہ نبی علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے اس لیے دوسری رکعت میں بیٹھ کر اٹھتے تھے سہارا لے کر۔ تو شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں کہ اس نے میرے سامنے کھجور اور پانی رکھا تھا، میں نے کھجور ادھر ہی پھینک دی کہ تم نے اللہ کے نبی پہ جھوٹ باندھا ہے، جب تک یہ حدیث نہیں مجھے دکھاتے نا میں نے کوئی چیز کھانی نہیں ہے تمہارے گھر سے۔ انہیں تو ایویں چھڈی سی، انہیں سمجھا پاکستانی ہے تو کوئی اس طرح کا ہی مولوی ہوئے گا۔ تو وہ کہتے ہیں جی میں نے سنا ہے، ان کا سنا کیا ہے، نکال بخاری۔ تو شیخ صاحب کہتے ہیں جب وہ بخاری لے کے آیا اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، یعنی امام تو تھا نا اندر۔ سر جلسہ استراحت ضروری ہے یا نہیں؟ جلسہ استراحت ضروری ہے، ضروری ہے، حکم موجود علماء عرب نہیں کرتے، صحیح بخاری میں حکم موجود ہے۔ وہ تو حکم موجود ہے کہ وہ جو بندے علماء عرب کی غلطی ہے، وہی غلطی ہے۔ اچھا، عبداللہ بن باز نے بھی لکھا ہے کہ جی یہ وہاں میرا ایک عربی سے میری بات ہوئی تھی، ہاں یہ ذرا بتا دیں، بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ۔ عبداللہ المحتاج، اچھا، تو اس نے میں نے کہا کہ وہ کہتا ہے حکم، میں نے کہا تو حنفیوں کی باتیں آپ کرتے ہیں، حکم تو ضروری نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی کافی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں حکم بتاؤ، تو میں نے کہا حکم بھی ہے صحیح بخاری میں، تو اس نے کہا نہیں کوئی صحیح بخاری میں نہیں ہے۔ تو میں اسی گھر میں بیٹھا ہوا تھا، اس میں کیمرے لگے ہوئی تھے، باہر سے لوگ نظر آتے تھے، کوئی مال تھا نا اس کا ریاض میں۔ تو میں نے کہا کہ صحیح بخاری میں ہے، انہوں نے کہا کہ ہاذا کذب، جھوٹ ہے، وہ کہتا کوئی بھی نہیں۔ تو میں نے کہا رکھ دیا اسی گھر، میں نے کہا کہ لا اشرب شیئا ولا آکل شیئا انا فی بیتک ضیفک، حاتم صحیح بخاری اخرج لک الا فلا آکل شیئا
تو اب وہ شرمندہ ہوا کیونکہ میں اس کا مہمان تھا نا. انہوں نے بیٹے کو کہا کہ صحیح بخاری لے کے آ, یا بیٹا صحیح بخاری لے کے آیا تو میں نے نکال دی کتاب الاستئذان سے حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ استراحت کے بارے میں. تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب اس نے اس کو لکھا, اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے. پھر اس نے حوالہ نوٹ کیا اور کہتا ہے کہ میرا استاد شیخ بن باز جو ہے وہ جلسہ استراحت کرتا ہے. پتہ ہے آپ کو شیخ بن باز ایسے قائل تھے, وہ کرتے لکھا ہے مستحب ہے, نہ کرے تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے, خود وہ اس پر عمل کرتے تھے. تو میں نے کہا کہ تو کیوں نہیں کرتا, لے شنتا لاتا ہے. تو شیخ صاحب نے نکال کے 6251 نمبر حدیث کے پڑھ, اس میں اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے جلسہ استراحت کا. وہ جو ایک صحابی بڑی تیزی سے انہوں نے نماز پڑھی تھی, سلام کیا, آپ نے کہا وعلیکم السلام, نماز پڑھو, تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے کیونکہ اتنی تیز پڑھی تھی. دوسری بار, تیسری بار, چوتھی بار اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیں. تو آپ نے فرمایا کہ تسلی سے وضو کرنے کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو, پھر آرام سے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرو, پھر قیام بھی سکون کے ساتھ کرو, رکوع سکون کے ساتھ قوبے میں کھڑے ہو. ہر جو پوسچر ہے اس میں سکون کا حکم دیا. پھر فرمایا کہ پہلا سجدہ کرو, پھر 2 سجدوں کے درمیان سکون سے بیٹھو, پھر دوسرا سجدہ کرو, اور دوسرا سجدہ کر کے پھر بیٹھ جاؤ, اور پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو. یہ نماز کی بریکیں ہیں جناب, 3 نماز کی بریکیں ہیں. ایک رفع الیدین, تیزی سے آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیتی یہ سنت. دوسرا سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ لگانا, اور تیسرا قیام کی طرف اٹھتے ہوئے جلسہ استراحت کرنا. اب وہ جب حدیث دکھائی تو وہ پھر مان گیا, کہتا ہے میرا استاد بھی جلسہ استراحت کرتا تھا. کون؟ مفتی اعظم سعودیہ بن باز, عبدالعزیز بن باز. لیکن پریکٹیکلی اس وقت سعودیہ کے جتنے علماء ہیں, انکلوڈنگ مسجد نبوی کا امام, حرم مکہ میں جو امام ہے وہ بھی, یہ لوگ اس سنت پہ عمل نہیں کرتے. جلسہ استراحت انہوں نے چھوڑ دی ہے سستی کی وجہ سے. یہ تو ہمارے سامنے ہوا ہے. ہونا تو چاہیے. عبداللہ بن عمر جس طرح کنکریاں مارتے تھے نا, جز رفع الیدین میں آتا ہے, جو لوگ سستی کی وجہ سے رفع الیدین چھوڑتے تھے, ان کو بھی ویسے کنکریاں مارنی چاہیے, امام کعبہ کو بھی اور مسجد نبوی کے امام کو بھی, کہ تمہارے ابا جی تو باقاعدہ لکھ کے گئے ہیں, اور ان کی تو خیر اوقات ہی کوئی نہیں ہے. صحیح بخاری میں 6251 نمبر حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے جلسہ استراحت کا حکم دیا ہے.